بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میڈیا ٹاک۔ آج ہم بات کریں گے سکھر ملتان موٹر وے M5۔ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور عام ٹریفک کے لیے یہ کب کھولا جائے گا۔ جولائی میں 2019 میں کمپلیٹ ہونے والے اس پروجیکٹ میں عام ٹریفک کے لیے اتنی تاخیر سے کیوں کھولا جا رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ 392 کلومیٹر طویل سکھر ملتان موٹر وے 2 رواں 6 لائنوں پہ مشتمل ہے اور یہ دنیا کی جدید ترین موٹر وے ہے جو 35 ماہ کے قلیل ترین مدت میں اپنی تکمیل تک پہنچی ہے۔ اس موٹر وے کو چائنا کی ایک مشہور کمپنی چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کمپنی نے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے اور یہ اتنی خوبصورت موٹر وے ہے کہ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ پاکستان کی بھی سب سے طویل موٹر وے ہے۔ اس 392 کلومیٹر موٹر وے کا جو آغاز ہے وہ ملتان سے ہو رہا ہے۔ ملتان کے قریب شجاع آباد، جلال پیروالا، ہیڈ پنجتن، بھاولپور، اچ شریف، احمد پور شرقیہ، صادق آباد، سندھ کے شہر اوباڑو، گھوٹکی، پنو آکل اور سکھر کے قریب روڑی کے مقام پہ یہ موٹر وے اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اس موٹر وے میں بھاولپور کے قریب دریائے ستلج پہ ایک بڑا برج بنایا گیا ہے اور یہ برج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سکھر ملتان موٹر وے کراچی پشاور موٹر وے کا حصہ ہے۔ اس کو PKM پروجیکٹ کہا جاتا ہے اور یہ PKM کا سب سے بڑا پورشن تھا جو M5 کی صورت میں 392 کلومیٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پشاور سے کراچی تک موٹر وے مجموعی طور پر 1152 کلومیٹر کی ہے۔ اب سکھر ملتان کے بعد سکھر حیدرآباد M6 کا پروجیکٹ بھی جلد شروع ہونے والا ہے اور اس پروجیکٹ پہ آلریڈی اسی کمپنی چائنا اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن نے سب سے لوئسٹ بڈ NHA میں دی ہوئی ہے اور امید ہے کہ اس پروجیکٹ کی بھی جلد منظوری کے بعد اس پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ 392 کلومیٹر طویل یہ جو موٹر وے ہے اس میں 100 برج ہیں، 488 انڈر پاسز ہیں، 991 کلورٹرز ہیں، 11 انٹرچینج ہیں اور ہر 35 کلومیٹر اوسطاً فاصلے کے بعد 22 کے قریب ٹول پلازے بنائے گئے ہیں۔ چونکہ موٹر وے کو مختلف ارد گرد کی آبادیوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور یہ 22 کے قریب جو ٹول پلازے ہیں یہاں سے مقامی آبادیاں موٹر وے پہ انٹر ہو سکیں گی۔ اس پروجیکٹ پہ 30,000 کے قریب پاکستانی اور چائنا کے لوگوں نے، انجینئرز نے اور مزدوروں نے کام کیا ہے، جس میں 97% کے قریب پاکستانی مزدور شامل تھے۔ یہ موٹر وے اس لحاظ سے بھی بہت جدید ترین موٹر وے ہے کہ یہاں پہ مکمل وائرلیس نیٹ ورک موجود ہے۔ FM ریڈیو کی سروس آپ کو 392 کلومیٹر کے اندر ملے گی۔ جدید ترین سائن بورڈ ہیں اور اس کو اس لحاظ سے دنیا کی جدید ترین موٹر وے کہا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موٹر وے کب کھلے گی؟ اس سے پہلے مختلف اخبارات نے، ٹی وی چینلز نے، حتیٰ کہ سوشل میڈیا کی مختلف ویب سائٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ موٹر وے کی سافٹ لانچنگ ہو گئی ہے اور اس موٹر وے کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس سے بہت سارے عام لوگوں کو جو اس موٹر وے پہ جانا چاہتے تھے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے چینل نے ہر وقت آپ کو درست معلومات دی اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ موٹر وے ابھی سافٹ لانچنگ کے لیے نہیں کھولی گئی ہے، ابھی اس پہ انسپیکشن اور دیگر چیزوں کا کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ اب جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق 8 اکتوبر کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان چائنا کا تیسرا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے موقع پہ ان کی چین کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مشاورت ہوگی اور یہ سوچا جا رہا ہے، جس طرح ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک تجویز دی تھی کہ یہ چونکہ CPEC کا پہلا پروجیکٹ ہے تو اس کا افتتاح پاکستان اور چین کی قیادت کو مل کے کرنا چاہیے اور ہم پر امید ہیں اور اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سکھر ملتان کا افتتاح چین کا صدر، وزیر اعظم، اس لیول کی کوئی بھی اعلیٰ شخصیت
آ کے پاکستانی قیادت کے ساتھ اس کا افتتاح کرے گی۔ ابھی تک اس کی حتمی تاریخ فائنل نہیں ہو سکی ہے۔ عمران خان کے اس دورے کے بعد اس کی حتمی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو اپنی مدت سے بھی 1 مہینے پہلے کمپلیٹ ہو گیا، اس کو عام ٹریفک کے لیے کھولنے میں کیا ممانعت تھی؟ حالانکہ NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اس حوالے سے اعلان بھی کیا تھا، اور بعد ازاں وزیر مواصلات مراد سعید صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ چائنا کمپنی کی مشینری ابھی تک موٹر وے پہ موجود ہے تو اس لیے موٹر وے کی سافٹ لانچنگ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ چائنا کمپنی نے یہ پروجیکٹ اپنے وقت سے 1 مہینے پہلے مکمل کر لیا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ادارے جنہوں نے اس پہ کام کرنا تھا ان کی طرف سے غفلت دکھائی گئی، اور اب 392 کلومیٹر کی طویل موٹر وے پہ جتنے سروس ایریاز ہیں وہ فعال نہیں ہیں۔ تمام سروس ایریاز کے ساتھ پٹرول پمپ ضروری ہے، چونکہ اتنے لمبے سفر کے لیے جب کوئی شخص موٹر وے پہ چڑھے گا تو اس نے رستے میں اپنی گاڑی میں فیول بھروانا ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ حالانکہ ابھی تک جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور عمران خان اگلے چند دنوں میں چین کا دورہ کرنے لگے ہیں اور اس کے افتتاح کی حتمی تاریخ کا تعین ہونے لگا ہے، ابھی بھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان سروس ایریاز کا کیا کیا جائے گا، چونکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا بھی ایک پورا پروسیس ہے جس کے تحت وہ ٹینڈرنگ کرے گی، ٹینڈرنگ کے بعد وہاں پہ پارٹیز آئیں گی، اور یہ بھی 2-3 مہینوں کا پروسیس ہے۔ اس کو قبل از وقت مکمل کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کو مکمل نہیں کیا گیا۔ چائنا اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن نے اپنی مدت سے 1 ماہ قبل اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا، اور جولائی میں انہوں نے NHA کو یہ کہا تھا کہ اس پروجیکٹ کو ہینڈ اوور کر لیا جائے، اور ہینڈ اوور کرنے کے بعد آپ موٹر وے کو کھول سکتے ہیں۔ اس ہفتے جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ میں بھی اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا افتتاح کب اور کس مقام پہ ہوگا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی یہ خواہش ہے، چونکہ یہ 2 صوبوں کے درمیان بننے والی سب سے خوبصورت اور پاکستان کی سب سے بڑی موٹر وے ہے، تو اس کا افتتاح پنجاب اور سندھ دونوں صوبوں میں کیا جائے، اور اس کے لیے ملتان اور سکھر کا شاید انتخاب کیا جائے گا۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد سی پیک کے پروجیکٹ پہ یہ دیکھا گیا تھا کہ چیزوں میں اور پروجیکٹ کی رفتار میں کمی آئی ہے، اور بعض حلقے یہ بھی بات کر رہے تھے کہ شاید پاکستان اور چین کے درمیان ایک رفٹ بھی موجود ہے، اور وہ موجودہ حکومت پہ اس طرح اعتماد نہیں کر پا رہی۔ لیکن اب یوں لگتا ہے کہ وہ برف پگھل گئی ہے۔ عمران خان کو اپنے ناعاقبت اندیش دوستوں کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہے، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے دوست ان تک جو باتیں پہنچا رہے تھے وہ درست نہیں ہیں۔ اسی لیے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گوادر پورٹ میں ٹیکس رعایتوں میں بھی منظوری دے دی گئی ہے، اور اب عمران خان کے چین کے اس دورے کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ سی پیک جو اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اس کے پر بڑی تیزی سے کام ہوگا، اور یہ پروجیکٹ چونکہ پاکستان کی ترقی سے جڑا ہوا ہے، ان پروجیکٹ کے ساتھ عام آدمی کی ترقی جڑی ہوئی ہے، اس لیے امید ہے کہ حکومت اس پہ بڑی سنجیدگی سے کام کرے گی۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو سی پیک کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے تمام اہم پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ دوسرے مرحلے میں سی پیک کے کون کون سے پروجیکٹ کب شروع ہو رہے ہیں۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ تک تازہ ترین اطلاعات ہم پہنچاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔